تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے سے شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا، یا رب مجھے معاف کر دیں. کیونکہ یاد رکھیں لوگ آپ پہ کام نہیں آئیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. کام آئے گا وہ اللہ آئے گا. اللہ کو راضی کریں. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. رسول اللہ صالحین رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ بہترین اینڈنگ کا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بہترین خاتمے کا. اور تیسری، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ 3 دعائیں ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ یا رب رمضان میں داخل ہونے والا ہوں، گناہ معاف کر دے، میری زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کو. سو تھرو آف یور برڈنز دس رمضان انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا اگر پاس میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ 2 وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی بات کا انکار کر رہا ہوں. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ولیس صغیرۃ بالاصرار، اور صغیرہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک اعمال پسند ہے نا، چاہے تھوڑے ہوں اور کنسسٹنسی سے کیا جائے، اسی طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ چاہتا ہے میں معاف کر دیں. تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی، مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا، اس رمضان میں کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے اپنے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون. جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے، یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جہاں نمازیں تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں.
جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے. اللہ آپ سے محبت کرے گا، معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ان کو معاف کر دیں. سعد بن معاذ کون ہیں؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا، 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا آتی ہے کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے، ان کو نوٹس کرتے رہے، بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی صدقہ دیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ جنت آپ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا، میں نے آج اپنے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی، میں نے حسد نہیں کیا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. اعمال وہ بھی ہوتے ہیں من اعمال القلوب، جو دل کے اعمال ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی بھی ایکشنز کر رہے ہوں، دل بڑا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. 4th اور 5th پوائنٹ، روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو، سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یار مجھے تیرے سے اجر چاہیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. تو وہ خاص اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ مغرب کی نماز کے بعد سحری کرتے، لائٹ سی، ہماری طرح نہیں بفیز نہیں ہوتے تھے، یا 4 یا 5 منٹ ڈشز نہیں ہوتی تھیں، یا تیل میں تلے ہوئے پکوڑے اور سموسے نہیں ہوتے تھے. لمیٹڈ کھاتے اور صبح غسل کرتے جسٹ ٹو فریش اپ، کہ آج ہم قیام اللیل کریں گے. روزانہ مغرب کے بعد غسل کیا، ریڈی پریپیئرڈ، جیسے ہم لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں نا، وہ اس طرح قیام اللیل کے لیے غسل کیا کرتے تھے. 6th پوائنٹ، ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ، سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کروں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے، یہ نوٹس کیجئے گا. روزہ حلال ہے، بریانی حلال ہے، تکے حلال ہیں، ٹھنڈا پانی حلال ہے، سب حلال ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے، اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو، تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو. ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی. میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑے ہو کچھ ٹائم کے لیے، تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے، پکے ٹکے مسلمان بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لوگوں 50-50 نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. سلف صالحین اپنے روزے کو بچانے کے لیے، غیبت چغلی سے بچنے کے لیے وہ مسجد میں چلا جایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیوں آئے آپ؟ ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم عبادت میں مشغول رہیں اور ہم گاسپنگ نہ کریں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو 2 چیزیں مل گئی نا، اس کو بہت he has been granted 2 beautiful things. نمبر 1 حسن اخلاق، اور دوسری لمبی خاموشی. مگر ہم تو نہیں جی، نہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ، میں بڑا بولڈ ہوں جی، میں تو بڑا بولتا ہوں. نہیں نہیں، لمبی خاموشی یہ لمبی خاموشی ایک عبادت ہے جو بھلا دی گئی ہے. یہ محجور سنت ہے، متروک سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں 3 مسائل ہیں، اس کو بیزاری فیل ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا کسی کام میں، اسپیشلی
نماز میں اور ذکر میں اور اذکار میں، اور جب سے نماز پڑھتا اللہ اکبر اس کو باسی آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز، بلکہ پہلی چیز کیا تھی؟ بیزاری، اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل کی سختی ہو گئی ہے، دل کا نہ لگنا. دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے. اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے. اگر تین چیزیں ہیں تو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. لا الہ الا اللہ. اگر آپ کی زندگی میں بیزاری ہے نا، اور عبادت میں سستی ہے اور رزق میں کمی ہے، یہ تین چیزیں ہیں، تو جان لیں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اور جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی زبان تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب بھی جہنم میں چلے جائیں گے. 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، whatever the Quran touches it blesses and honors it. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی. It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا، this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء. جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels. جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امت. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan انشاءاللہ. صحابہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے کتاب اللہ کا کھول کے نہ پڑھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے دور قرآن کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارا واٹس ایپ سے وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کا قرآن سے وہ تعلق تھا جو ہمارا واٹس ایپ سے تعلق ہے.